میرے موبائل کی بیل بجی، کال ریسیو کی تو ایک صاحب نے اسلام دعا کے بعد پوچھا، سر کیا آپ رشتے کرواتے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ تو اگلا سوال غیر متوقع تھا کہ سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کس سلسلے میں؟ تو جواب ملا کہ بہن کے رشتے کے سلسلے میں مدد درکار ہے، 3 سال ہو گئے کوئی رشتہ نہیں مل رہا۔ میں نے مکمل تفصیل مانگی تو مجھے واٹس ایپ کر دی، اس کے ساتھ ہی ملاقات کرنے کی استدعا بھی کر دی گئی تھی۔ کال کی تو پتہ چلا بھائی کریانے کی دکان کرتا تھا اور میرے گھر سے بھی نزدیک ہی تھا، تو ملاقات کے لیے چلا گیا۔ کافی اچھا شریف و نفس انسان تھا۔ بہن کے متعلق پوچھنے پر بتایا 4 سال پہلے اس کا بنوئی ایک حادثے میں اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، 3 بچے ہیں اور ستم یہ ہے کہ ایک بچی معذور ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ پاکستان میں دوسرے کے بچے کوئی نہیں پالتا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا بھائی میری بیوی نے میری بہن اور اس کے بچوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، عورت ہی عورت کی دشمن ہے، آپ کسی طریقے سے کسی بھی طرح رشتہ کروا دیں، احسان ہوگا۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا میں اس کے حالات کو مکمل سمجھ چکا تھا، لیکن مسئلہ بچوں کا تھا، پھر ایک معذور بچی کا ساتھ، بات کچھ سمجھ سے باہر تھی، خیر کوشش کرنے کا کہا اور چلا آیا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور پلیز دیا انفو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ کافی سارے لوگوں سے بات کی، سب تیار، مگر بچوں کا سنتے ہی سب کی ہوا نکل جاتی تھی۔ تنگ آ کر پہلی بیوی کی موجودگی میں شادی کرنے والوں سے بات کی تو اندازہ ہوا ان کو صرف جسم کی ضرورت تھی اور بات یہاں بچوں کی بھی تھی۔ جو بھی سنتا کہتا بچے نہیں چاہیے بھائی، مجھے سنت پوری کرنی ہے، بچے نہیں پالنے، میں دوسرے کی اولاد کیوں پالوں؟ دوسرے کی اولاد کون پالتا ہے؟ 2 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ میرا ایک دوست جو ہول سیل کا کاروبار کرتا تھا خاصا خوشحال تھا۔ ایک دن اس کی دکان پر بیٹھا چائے پی رہا تھا تو ایک خیال آیا۔ میں نے کہا رضوان یار دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ اس نے غور سے مجھے دیکھا، میری آنکھوں کی طرف جھانکنے لگا تو میں نے کہا کیا ہوا؟ جواب ملا دیکھ رہا ہوں تو نشہ تو نہیں کرنے لگ گیا؟ کیوں مجھے مروانے پہ تلا ہے؟ میں نے کہا رضوان یہ سنت ہے، تو ماشاءاللہ سے اچھا کماتا ہے، تجھے ضرور شادی کرنا چاہیے اور کسی کا سہارا بننا چاہیے۔ تو اس نے کہا معافی دے دے بھائی، وہاں سے بھی مایوسی ملی۔ خیر چند دن بعد رضوان سے ملاقات ہوئی تو کافی مایوس سا ملا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا دکان میں چوری ہو گئی تھی، حالات خراب ہو گئے تھے، میری بیوی بھی جھگڑ کر میکے جا بیٹھی ہے اور مسلسل طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، اولاد اس کی تھی نہیں۔ میں نے کہا رضوان اسی لیے تجھے کہا تھا کہ دوسری شادی کر لے، آج دوسری بیوی ہوتی تو تجھے پہلے بنا چھوڑ کر جاتی۔ اگر تجھے نہیں یقین تو دوسری شادی کر، بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ، دیکھ اللہ کی قدرت، پہلی بیوی واپس آئے گی اور خوشحالی بھی۔ میری طرف دیکھنے کے بعد رضوان نے کچھ سوچا اور پوچھا کتنے بچے ہیں ان کے؟ میں نے کہا 2، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ معذور بچے کا ذکر میں گول کر گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم بات کرو جو میرے اللہ کو منظور۔ میں نے لڑکی کے بھائی کو کال کی اور شام کو اس کی دکان پر ہی بلا لیا، ساتھ تاکید کی کہ معذور بچی کا نہ بتائے۔ شام کو آیا، گھر بار کاروبار دیکھا اور ہاں کر دی۔ یوں قصہ مختصر ان کا نکاح ہو گیا اور ریحانہ اپنے بچے لے کر رضوان کی زندگی میں خوشگوار جھونکے کی طرح شامل ہو گئی۔ رضوان نے ایک مکان جو کرایہ پر دیا تھا خالی کروا کر ریحانہ اور بچوں کو وہاں شفٹ کر دیا۔ پہلی بیوی کو پتہ چلا تو وہ آندھی کی طرح گھر آئی۔ گھر خالی دیکھ کر رضوان کو کال کی کہ گھر آؤ۔ رضوان گھر گیا، میاں بیوی کی نوک جھوک ہوئی تو رضوان نے کہا تم نے نہیں رہنا ہے بے شک مت رہو، طلاق لینی ہے بے شک لے لو، یہاں رہنا ہے عزت سے رہو جیسے پہلے رہتی تھی، لیکن یہ کہو کہ ریحانہ کو چھوڑ دو، یہ ممکن نہیں۔ پہلی بیوی نے جب دیکھا کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اب رضوان کی زندگی میں بہار آ گئی، ریحانہ نے اس کی زندگی میں رنگ بھر دیے تھے، بچے شہر کے بہترین اسکول میں داخل ہو گئے، لیکن رضوانہ ریحانہ کی آنکھوں میں اب بھی اداسی دیکھتا۔ ایک دن اس نے مجھ سے ذکر کیا تو میں نے کہا اداسی کیوں نہ ہو، اس کی ایک بچی اس سے دور ہے۔ رضوان نے کہا بچی کون بچی؟ تو میں نے سب کچھ بتا دیا۔ رضوان نے سب سن کر مجھے ایک نظر دیکھا تو میں نے سر جھکا لیا۔ اسی دن شام کو رضوان نے ریحانہ کو کہا تیار ہو جاؤ، بچوں کو بھی تیار کرو، آج ہم نے تمہارے بھائی کے ہاں جانا ہے، ضروری کام ہے۔ ریحانہ کا دل دھڑک اٹھا، پوچھا تو جواب ملا جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ لوگ بھائی کے گھر تھے۔ وہاں رضوان نے ریحانہ کو کہا تمہاری معذور بیٹی کہاں ہے؟ اتنا سننا تھا کہ اسے لگا شاید کچھ غلط ہونے جا رہا ہے۔ وہ دوسرے کمرے میں
हैं। रिजवान ने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो गलाजत से लथपथ बच्ची इंतहाई कमजोरी की हालत में पड़ी थी। रिजवान ने कहा, रेहाना बच्ची के कपड़े बदलो, ये हमारे साथ जाएगी। रेहाना ने ये सुना तो रिजवान के कदमों में गिर गई। भाई ने रिजवान को गले लगा लिया। यूं वो बच्ची रिजवान अपने घर ले आया। अब वो बच्ची और दूसरे दोनों बच्चे रिजवान, रेहाना और उसकी पहली बीवी की जान हैं। रिजवान दिन दुगनी तरक्की कर रहा है। एक रिजवान और उसकी बेगम ने मेरी दावत की तो रेहाना ने हाथ जोड़कर कहा, भाई कभी जिंदगी में रिश्ते करवाने का काम मत छोड़ना। मेरी रिजवान से शादी ना होती तो मैं बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर चुकी होती। लोगों को बताओ भाई, दूसरी शादी वो नेमत है जो शर्तिया खुशियां देती हैं, खुशहाली लाती है। मेरी जैसी लाखों हैं जो दुखों भरी जिंदगी गुजार रही हैं, इनको भी खुशियां देनी है। काश कि ये नेमत मुआशरे में आम हो जाए। ये वाकया फर्जी नहीं, हकीकी है। नाम जरूर तब्दील किए गए हैं, इसमें कुछ शक नहीं। दूसरी शादी वाकई एक नेमत है और ऐसी औरत से दूसरी शादी जिसके बच्चे हों जिंदगी में हकीकी खुशियां भर देती हैं। मगर क्या किया जाए ऐसे लोगों का जो दूसरी शादी करना चाहते हैं मगर बच्चे नहीं पालना चाहते, जो दूसरी शादी के मजे तो लेना चाहते हैं मगर किसी के सरदस्त शफकत नहीं रखना चाहते। क्या ये है सुन्नत? कहाँ लेकर जाए वो औरत इन बच्चों को कत्ल कर दे या किसी दरिया में फेंक दे? क्या करे जिंदगी मौत का किसको इल्म, कब किसको मौत अपने शिकंजे में ले ले? इल्म है नहीं ना तो तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा हो, फिर क्या करोगे? देर मत करो, आगे बढ़ो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दूसरी शादी करना चाहते हो तो बच्चों वाली से करो। पहली बीवी को भी कहने के काबिल हो गए कि सहारा देने की खातिर शादी की है। बेसहारा बच्चों का बाप का सहारा दो। ये मत कहो किसी के बच्चे नहीं पाल सकता। क्या तुम पालते हो बच्चों को? अरे पालने वाली जात तो अल्लाह की है। अल्लाह से डरो उस वक्त तक जब अल्लाह तुम्हें खुद दिखाए कि देखो कौन पालता है, तुम या मैं।